جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے۔ یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی، 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اور ہر کتاب میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا۔ پھر بھی جنت رہی؟ کون سی جنت ہے تمہاری؟ مذاق ہے۔ اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمۃ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو؟ جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ ممبر کے نیچے چھپ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا، کیونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے، تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اس نے ادھر معرکہ کربلا بپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا، تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا، کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا، اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھا۔ یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے 3 جھوٹ جو ہیں واقعہ ہررا کے بارے میں بڑے مشہور ہیں، اور وہ کیوں گھڑے گئے ہیں؟ وہ گھڑے اس لیے گئے ہیں کہ اس واقعے کو ایسا بنا کر پیش کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ دشمن بن جائیں کہ وہ جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اہل حدیث لوگوں نے بھی ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ مجھے بار بار ایک سوال آ رہا ہے، یہ ظہیر بھائی ہیں ہمارے، برمنگھم سے ہیں غالباً، انہوں نے یہ سوال مجھ سے کافی دن پوچھا اور بار بار پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک اہل حدیث مناظر ہیں، انہوں نے بھی یہ روایتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ واقعہ ہررا میں 10,000 یا پتہ نہیں کتنے قتل ہو گئے، اسی طرح 1000 خواتین سے زنا کر کے نعوذ باللہ ان کو حاملہ کر دیا گیا، اور اسی طرح 3 دن مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے اور مسجد نبی میں اذان اور جماعت نہیں ہوئی۔ دیکھیں یہ جو تاریخ ہے نا، یہ ایک خارزار ہے، اس کے اندر اترنے کے لیے پوری تیاری کرنی ہوگی۔ اگر بغیر تیاری کے آپ اترتے ہیں نا تو آپ کا فیلڈ میدان کوئی اور ہے، اور آپ ادھر تاریخ میں اتر آتے ہیں بغیر سند، بغیر رجال اور ان چیزوں کی تحقیق کیے یا اس کی ضرورت محسوس کیے بغیر اگر آپ اس میں اتر آتے ہیں تو پھر آپ اس میں زخمی ہوئے بغیر باہر نہیں نکلیں گے، نقصان کروائیں گے اپنا۔ تو بہرحال جنہوں نے بھی اس طرح کی روایتیں بیان کی ہیں انہوں کی یہ غلطی ہے اور خطا ہے۔ ہم نہیں کہتے نعوذ باللہ، ہم سوء ظن نہیں کرتے کہ ایسے لوگوں نے جان بوجھ کر یہ جھوٹ لوگوں کے سامنے پھیلائے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، بس سنی سنائی انہوں نے آگے بیان کر دی، یا انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ 3 سراسر پکے ٹھکے جھوٹ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، چاہے کوئی اہل حدیث بھی بیان کرتا رہے۔ ہمارے اہل حدیث جو ہیں علماء، یہ ان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک فضیلت ہے اور ایک خصوصیت ہے
کہ جب وہ حق کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ جب دلائل کو دیکھتے ہیں تو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ جس بھی اہل حدیث عالم نے یا جس شخص نے ایسی کوئی روایتیں بیان کی ہیں، جب اس کے سامنے یہ دلائل آئیں گے تو انشاءاللہ وہ حق کو تسلیم کریں گے اور رجوع کریں گے۔ جس طرح علماء سارے کے سارے اس طرح کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں میری جب غلطی ظاہر ہوتی ہے میرے سامنے تو میں اس کا اعلان کرتا ہوں، بتاتا ہوں میری غلطی ہے، میں اس کو مان لیتا ہوں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس موقف سے بھی جس کا یہ موقف ہے وہ انشاءاللہ رجوع کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے علل اعلان کہ یہ میری غلطیاں تھیں، میں نے 3 باتیں بیان کی تھیں لیکن وہ غلط ثابت ہوئیں۔ پہلی بات کہ 10,000 سے زائد قتل ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں، چند لوگ ضرور شہید ہوئے، لیکن ہزاروں میں اور 10,000 تعداد بنانا اور اس سے ایک اس کی ہولناکی میں اضافہ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرنا کہ جناب اہل مدینہ کو تہہ تیگ کر دیا گیا، 10,000 قتل کر دیے گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ المحن ہے، کتاب المحن، اس میں یہ روایت آتی ہے کہ امام زہری سے عبد الملک بن جعفر نے پوچھا کہ کم بلغ القتل یوم الحرہ، حرہ والے دن قتل کتنے کو ہو گئے تھے، لوگ کتنے کو مرے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ قریش اور انصار اور مہاجرین سے جو ہیں وہ بہت سے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے معزز لوگ تھے، وہ تقریباً 700 تھے، یعنی صحابہ میں سے 700 تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قریش انصار مہاجرین میں سے، یعنی صحابہ کرام جو مہاجرین و انصار میں سے تھے، 700 صحابہ کرام شہید ہوئے یہ واقعہ حرہ میں، اور باقی جو ہیں وسائر ذالک 10,000 10,000 لوگ تھے، اصیب بہا نساء و صبیان بالقتل، حتیٰ کہ بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ 10,000 کی تعداد میں کم از کم لوگ قتل ہوئے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ ایسا پکا ٹکا جھوٹ ہے کہ جس کو قیامت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سند میں واقدی کذاب ہے، محمد بن عمر الواقدی کذاب ہے۔ آپ کسی عالم اہل حدیث سے پوچھ لیں یا جس نے بیان کی ہے غلطی سے، آپ اس سے بھی پوچھ لیں کہ محمد بن عمر الواقدی جھوٹا ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ جھوٹا ہے تو اس کا بیان کردہ جھوٹ بھی ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ پہلا جھوٹ ہے واقعہ حرہ کے بارے میں کہ 10,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے اور 700 صحابہ شہید کر دیے گئے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کی کوئی ایک صحیح سند ہمیں نہیں ملی۔ اگر کسی کے پاس ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں اس کی صحیح سند ہے، وہ پیش کرے تو انشاءاللہ ہم علل اعلان لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک روایت کو جھوٹا کہا تھا لیکن دوسری صحیح روایت ہمیں مل گئی ہے، واقعی 10,000 قتل ہوئے۔ لیکن اگر ایسی کوئی روایت نہیں ملتی تو پھر ان لوگوں کو چاہیے جنہوں نے اس طرح کی روایتیں عوام میں پھیلائی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹی روایت تھی، میرے علم میں نہیں تھی، تو میں آج اس سے رجوع کرتا ہوں۔ دوسرا جھوٹ جو اس حوالے سے بولا جاتا ہے کہ 1,000 خواتین یا 1,000 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی گئی، ان کی عزتیں پامال کی گئیں، ان کے ساتھ زنا کیا گیا جبراً اور پھر بچے بھی پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ پہلی اس حوالے سے جو سند ہے وہ دلائل النبوہ بہقی میں ہے۔ یہ جو سند ہے دلائل النبوہ بہقی میں جلد 6 صفحہ 475 پہ یہ موجود ہے۔ اس میں مغیرہ بن مقسم مدلس ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، مغیرہ بن مقسم بیان کرتے ہیں کہ مصرف بن عقبہ نے مدینہ کو 3 دن تک لوٹا اور اس میں 1,000 کمواری عورتوں، یہ اندازہ کریں کس طرح جھوٹ گڑے گئے، 1,000 کمواری عورتوں کی عزت پامال کی گئی، یعنی ان کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی۔ یہ جو روایت ہے نا، مغیرہ بن مقسم یہ مدلس ہیں اور انہوں نے سما کی تصریح نہیں کی ہے کہ مصرف بن عقبہ کو انہوں نے دیکھا تھا یا کسی سے سن کر انہوں نے بیان کیا۔ ان کی وفات 136 ہجری میں ہوئی ہے۔ حافظ بن حجر کے نزدیک چھٹے طبقے کے راوی ہیں۔ ایسے راویوں کا سماع جو ہے صحابہ کرام سے نہیں ہوتا، جبکہ صحابہ کرام ان روایتوں کے مطابق بھی 700 صحابہ کرام تو شہید ہو گئے ہیں نعوذ باللہ واقعہ حرہ میں، تو گویا ہزاروں کی تعداد میں تو کم از کم شریک تھے نا صحابہ واقعہ حرہ میں، تو ان ہزاروں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا اور کسی سے بھی نہیں سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمانہ ہی نہیں پایا ہے، اور پھر کس سے سنا ہے کس سے نہیں سنا ایسی کوئی بات بھی بیان نہیں کی، یہ بھی بالکل ثابت نہیں۔ اسی طرح الاصابہ
حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد 5 صفحہ 21 اور 22 پہ ایک روایت نقل کی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک شامی عورت کی عزت، ایک شامی شخص ایک عورت کی عزت لوٹنے لگا اہل مدینہ میں سے، یعنی شامی فوج کا ایک سپاہی جو تھا وہ ایک مدینہ کی ایک عورت کی عزت لوٹنے لگا، تو عبداللہ بن مطیع نے اس کی جان چھڑوائی اور شامی کو قتل کر دیا. یہ ایک روایت ہے جو بطور دلیل پیش کی جاتی ہے. یہ روایت سخت انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے. مصعب بن عبداللہ الزبیری 156 ہجری میں پیدا ہوئے، 156 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ واقعہ ہررا 63 ہجری میں پیش آیا. 63 سے لے کر 156 تک تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے. 100 سال کا فاصلہ، درمیان میں کون تھا؟ کس جھوٹے نے یہ بات بیان کی ہے؟ ایسی کوئی بات یہاں موجود نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہے وہ اس کی سند ہمارے سامنے لے آئے. تیسری جو دلیل دی جاتی ہے وہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المنتظم، تاریخ کی کتاب ہے. اس میں جلد 6 صفحہ 15 پہ انہوں نے ایک سند نقل کی ہے، جس میں یہ کہ ایک عورت نے دوران طواف ایک سیاہ انسان سے معانقہ کیا اور بوسہ دیا. پوچھنے پر بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. یعنی عورت مدنی تھی، مدینے کی، اس نے بوسہ دیا ایک سیاہ انسان کو دوران طواف. سیاہ انسان سامنے آیا تو اس سے لپٹ گئی. جب کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو، اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ شکل اس لیے نہیں ملتی کہ اس کے باپ نے ہررا والے دن مجھ سے زنا کیا تھا جس سے یہ پیدا ہوا. توبہ توبہ. یہ جو روایت ہے خالد الکندی اور ام الحیثم دونوں مجہول ہیں، اس میں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں، نہ ان کی توثیق، نہ ان کے حالات، نہ ان کی نیکی تقوی، کچھ بھی معلوم نہیں. ایسے لوگوں کی روایتیں کون قبول کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان تو قبول نہیں کر سکتا نا. مسلمانوں کو تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، ایمان والو، سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس سے کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تفتیش کر لیا کرو. تو جو لوگ ایسی روایتوں کو اس طرح اڑتی باتوں کو سنا کے پیش کرتے ہیں نا، وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، مسلک اہل حدیث کا بھی، دین اسلام کا بھی نقصان کرتے ہیں. ان لوگوں کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اب اگر ان کے سامنے یہ سارے حقائق آ گئے ہیں تو انہیں رجوع کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ منصف مزاج ہوئے تو ضرور رجوع کریں گے، کیونکہ وہ بار بار کہتے بھی ہیں، ہر اہل حدیث کہتا ہے کہ میری کوئی غلطی ہوگی تو میں شکریہ ادا کروں گا اور اعلان بیان کروں گا کہ میری غلطی ہے اور میں نے اس کی اصلاح کر لی. تیسرا جو جھوٹ اس حوالے سے بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور جماعت معطل رہی. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو پیش کرنے والا اگر کوئی اہل حدیث ہے یا نام نہاد توحید کا دعوے دار ہے، نام نہاد توحید کے دعوے دار سے مراد میری انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہیں، وہ بھی ان واقعات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی حرمت پامال 3 دن جناب وہاں اذان جماعت نہیں ہوئی. اسحاق جالوی صاحب بھی اس طرح کے واقعات بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں. تو وہ جب یہ بیان کرتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب، تو کتنی بڑی خیانت ہے یا کتنی بڑی جہالت ہے ان کی. شرم نہیں آئی ان کو کہ یہ روایت جہاں جہاں بھی موجود ہے اس کا ایک ٹکڑا انہوں نے ہضم کر لیا ہے، کھا پی لیا چپ کر کے، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ خاص ایک مقصد کے لیے، رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں. جب یہ روایت ثابت نہیں ہے تو آپ اسے پیش کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر آپ اسے پیش کرتے ہیں تو پوری حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ پوری روایت کیوں نہیں مانتے؟ اس کی پہلی سند جو ہے وہ سنن دارمی میں موجود ہے 94 نمبر پہ. سعید بن مسیب سے منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب ہررا کے دنوں میں یہ معاملات پیش آ گئے، واقعہ ہررا پیش آیا، تو مسجد میں ہی رہے وہ، کیونکہ لڑائی ہو رہی تھی، فتنہ تھا، فساد تھا، تو وہ مسجد کے اندر ہی رک گئے. اور کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا کیونکہ مسجد کو بند کیا ہوا تھا. اب دیکھیں سعید بن مسیب تو مسجد میں موجود ہیں، لوگوں کو انہوں نے روکا ہوا تھا. ان کے بقول، یہ جو جھوٹی روایتیں پھیلانے والے ہیں، ان کے بقول اہل شام نے مدینہ والوں کو روک دیا کہ مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھنی. 3 دن نہ مسجد میں اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی. اچھا، اس روایت میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لما کانا ایام الحراتی، یہ سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں. سعید بن عبدالعزیز وہ کہتے ہیں کہ جب ہررا کے دن آئے نا تو لم یؤذن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، 3 دن مسجد نبی میں اذان ہی نہیں ہوئی.
اور سعید بن مسیب جو ہیں وہ مسجد نبی کے اندر ہی رہے. وکانا لا یعرف وقت صلاۃ الا بہمہمۃ یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اذان کے وقت کا پتہ کیسے چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے انہیں آواز آ جاتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے قبر سے آواز آ جاتی تھی اذان کی، تو انہیں پتہ چلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھ لیتے. اچھا جی، ہم پوچھتے ہیں نام نہاد توحید کے دعوے داروں سے، محمد علی مرزا صاحب سے بھی، کہ کیا کہ سعید بن مسیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ سعید نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لو؟ تو جھوٹو، جب اس بات کو نہیں مانتے ہو تو دوسرا جھوٹ کیسے مان لیتے ہو؟ سند تو ایک ہی ہے. اچھا، یہ سند بھی ثابت نہیں ہے. سعید بن عبدالعزیز التنوخی 90 ہجری میں پیدا ہوا اور واقعہ حرا جو 63 ہجری میں پیش آیا. 90 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں، 63 ہجری میں یہ واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے. تو اتنے سال پہلے کا واقعہ کس سے سنا ہے سعید بن عبدالعزیز نے؟ انہوں نے تو نہیں بتایا، کسی جھوٹے نے بتایا ہوگا، اس طرح کی بات گھڑی ہوگی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جھوٹا ہے اور انہوں نے اس روایت کو آگے بیان کر دیا. تو سند منقطع ہے، روایت ثابت نہیں ہے. اسی طرح دوسری سند الطبقات الکبریٰ میں آتی، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، جلد 5 صفحہ 132 ہے. اس میں سند اس طرح آتی ہے کہ طلحہ بن محمد بن سعید اپنے والد محمد بن سعید سے بیان کرتے ہیں کہ کانا سعید بن المسیب ایام الحرۃ فی المسجد لم یبایع ولم یبرح وکان یصلی معهم الجمعۃ ویخرج الی العید وکان الناس یقتتلون وینتهبون وهو فی المسجد لا یبرح الا لیلا الی لیل. قال فكنت اذا حانت الصلاۃ اسمع اذانا یخرج من قبل القبر. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب یہ فتنہ ہوا، لوگ لڑ رہے تھے، میں مسجد کے اندر ہی رہ گیا. تو جب نماز کا وقت ہوتا تو مجھے قبر سے اذان آتی تھی، اذان کی آواز آتی تھی. تو یہاں تک کہ لوگ امن میں آ گئے اور دوبارہ نماز اذان اور باجماعت نماز شروع ہو گئی. اس سے پہلے تک میں مسجد میں ہی رہا، لوگ نہیں آتے تھے، لیکن مجھے قبر نبوی سے اذان کی آواز آتی تھی. یہ بھی جھوٹی روایت ہے. محمد بن عمر واقدی کذاب ہے، محمد بن عمر واقدی کذاب ہے. اسی طرح طلحہ اور اس کا والد محمد بن سعید، یہ دونوں جو ہیں وہ مجہول ہیں، ان کی کوئی معتبر توثیق ثابت نہیں ہے. صرف امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، لیکن ان کا اس طرح توثیق کرنا معتبر نہیں ہے، اہل علم جانتے ہیں. یہ بھی جھوٹی روایت ہوئی. تیسری روایت اس حوالے سے ہے، وہ بھی الطبقات الکبریٰ میں ہے، جلد 5 صفحہ 100. اس میں بھی سعید بن مسیب سے ہی بیان کیا گیا. عبد الحمید بن سلیمان ابو حازم سے بیان کرتے ہیں اور ابو حازم سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ لقد رأیتنی لیالی الحرۃ وما فی المسجد احد من خلق اللہ غیری. مجھے وہ دن یاد آتے ہیں، حرہ والی راتیں، میں مسجد میں تھا، مسجد میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. وَإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ لَيَدْخُلُونَ زُمَرًا زُمَرًا. اہل شام جو ہے نا وہاں آتے تھے گروہ در گروہ، اور وہ کہتے تھے انظروا الی ھذا الشیخ المجنون، اس پاگل بڈھے کو دیکھو، نعوذ باللہ، کہ یہ ادھر مسجد میں کیا کر رہا ہے. مسجد میں نہ نماز ہوتی نہ جماعت ہوتی، یہ ادھر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. ظاہر ہے مسجد میں بیٹھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اذان جماعت وغیرہ، جماعت ہوتی ہے تو گھر چلا جائے، ادھر کیوں بیٹھا ہے، نعوذ باللہ. یہ انہوں نے کہا. تو وما یاتی وقت صلاۃ الا سمعت اذانا فی القبر. سعید بن مسیب سے منسوب ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز آتی. پھر ثم تقدمت فاقمت فصلیت، تو میں آگے بڑھتا، اقامت کہتا، نماز پڑھتا. وما فی المسجد احد غیری، میرے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا. اس میں عبد الحمید بن سلیمان ضعیف راوی ہے. عبد الحمید بن سلیمان ضعیف راوی ہے. یہ آپ نے دیکھا 3 روایتیں اس حوالے سے تھیں. تین روایتیں تھیں، تینوں کی تینی جھوٹی اور ضعیف ہیں، منکر ہیں، کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. اور ان تینوں روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان آنے والی بات موجود ہے. کیا انجینئر مرزا صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے کے سعید بن مسیب کو بتاتے، آپ اذان دیتے اور سعید بن مسیب وہاں نماز پڑھتے؟ کیا یہ مانتے ہیں؟ یا کوئی اہل حدیث عالم جو اس روایت کو سنی سنائی بیان کرتا رہا ہوگا نا. ظاہر ہے کہ اگر کسی اہل حدیث عالم نے کتاب کھول کر خود پڑھا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ یہ روایت بیان کرنے سے تو میرے گلے میں یہ بھی پڑھنے والی ہے بدعت، ایک غلط اعتقاد پڑھنے والا ہے. تو پھر وہ اسے اگر صحیح سمجھتا تو لوگوں کو بتاتا بھی
کہ حرہ والے دنوں میں یہ ایک کرامت سعید بن مسیب کی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اذانیں کہتے رہے. یہ اگر بیان نہیں کیا یا اس کو جھوٹا سمجھا ہے تو دوسرے جھوٹ کو کیوں پھیلایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سنا سنایا تھا. روافض اور نیم روافض اور اس طرح کے لوگوں نے اس طرح کی جھوٹی روایتیں لوگوں میں پھیلائیں، اور اسی طرح وہ سنی سنائی کئی باتیں بعض عالم بھی ان کو صحیح سمجھنے لگے اور آگے پھیلانے لگے، اور بعض لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر اس طرح کی باتیں بیان کی. ہمیں یہی حسن ظن ہے کہ ان کو علم نہیں تھا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، اسی لیے انہوں نے آگے بیان کر دی. لیکن اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب حقائق ان کے سامنے آئیں گے تو یہ جو کم از کم 3 جھوٹ ہے نا واقعہ حرہ کے بارے میں، ہم کہتے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. اب ہمارا موقف اور ہمارا مذہب یہ ہے، اور انشاءاللہ ہماری ساری زندگی اس کے لیے وقف ہے. جس طرح صحابہ کرام کا ہم دفاع کرتے ہیں، اس طرح علماء اہل حدیث کا، محدثین کا، مفسرین کا ہم دفاع کرتے ہیں. اور ہمارا یہ ایک مشن ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور محدثین اور اہل الحدیث علماء کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں میں وہ ہم نے دور کرنی ہے انشاءاللہ. جیسا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض بدبختوں نے اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلائیں، ان کا جی یہ کفریہ عقیدہ ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا انجیریہ محمد علی مرزا صاحب کو، آج تک ان کی بولتی بند ہے، پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے بتایا کہ جو کفریہ عقیدہ آپ بتا رہے ہو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، وہ تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہوا ہے. پہلے امام بخاری پر تو فتویٰ لگا لو، پھر آگے جانا. بس پھر خاموش ہو گئے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو انہوں نے بدعتی کہا، اس کا بھی ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مدلل جواب دیا. اس طرح اور بھی باتیں ہیں. امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان پر زبان درازی کی مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے، ہم نے اس کا مدلل جواب دیا. اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی جواب ان کا نہیں آیا. اسی طرح محمد علی مرزا صاحب نے تو ہم نے الحمدللہ ایک بات کا بھی جواب نہیں، کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار لوگ ہدایت پا گئے ہیں. وہ بار بار مرزا صاحب سے کہتے رہے جواب دو. جب انہوں نے جواب نہیں دیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے تو الحمدللہ انہوں نے حق کو قبول کر لیا. صحابہ کرام کی محبت ان کے دلوں میں اتر آئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جھوٹے پراپیگنڈے کرنے والے، علماء اہل حق، علماء اہل حدیث کے خلاف، علماء اہل سنت کے خلاف، محدثین کے خلاف، ہم انشاءاللہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں سے ایسی ساری غلط فہمیاں نکالیں گے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ یزید کے بارے میں کہ فلاں عالم نے یزید کو اچھا کہہ دیا تو وہ یزیدی اور ناسبی ہو گیا، فلاں عالم نے یزید کو برا کہہ دیا وہ رافضی ہو گیا، وہ صحابہ کا بھی دشمن ہو گیا. جی کیوں جی؟ یزید کے بعد صحابہ نے کی ہوئی تھی، یزید کو برا کہو تو لہذا صحابہ کو بھی برا کہہ دیا. یہ ساری منطقیں جو بنائی ہوئی ہیں نا دونوں طرف سے افراط و تفرید کی وجہ سے، ہم انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. اور ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم یہ بات سمجھا کر دنیا سے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یزید کا مسئلہ، اس کو اچھا یا برا کہنا، اس سے کسی اہل حدیث عالم کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے جب تک اس کے دوسرے اعمال ہیں. مثال کے طور پر وہ روافض کا ہم نوا بن جاتا ہے، صحابہ کرام پر گستاخیاں یا کرتا ہے یا برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے، یا صحابہ کرام کی عزت اور ناموس پہ سمجھوتا کرنا شروع کر دیتا ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ یہ منہج اہل سنت، یہ منہج اہل حدیث نہیں ہے. لیکن اگر وہ صحابہ کے بارے میں غیور ہے، ہر پوری طاقت کے ساتھ صحابہ کرام کا دفاع کرتا ہے، پھر یزید کے بارے میں اس کی رائے اگر کسی طرف چلی گئی ہے تو ہم اس کو برا نہیں سمجھیں گے اس وجہ سے. ہاں علماء اہل حدیث کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور کروانا چاہیے. ایسے نوجوان ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، جی فلاں جو یزیدی عالم ہے، فلاں ناسبی عالم ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے. اللہ کے لیے ان باتوں سے اپنے آپ کو روک لیں، خصوصاً نوجوان طبقہ. قیامت کے دن آپ کا یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہم نے تو فلاں صاحب کو سنا تھا اور بس اس کے پیچھے لگے اس لیے ہم علماء اہل حدیث کے دشمن بن گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی نا، میں اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اللہ رب العزت اس کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کسی ایک ولی سے دشمنی اختیار کرتا ہے. علماء اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں اس زمین میں. علماء اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں اس زمین پر. اگر علماء اہل سنت اور اہل حدیث اگر اولیاء نہیں ہیں تو اس دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے. آج کے دور میں کون ہے ان سے بڑا ولی؟
تو ان اولیاء کے بارے میں لوگوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنا اور ان کا دشمن بنانا، یہ اللہ سے جنگ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو رسوا کر دیتا ہے جو علماء کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرتے ہیں یا ان کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے نوجوانوں، کوئی بھی عالم ہے وہ یزید کی حمایت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے، میں نے پہلے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے پائے کے محدث ہیں اور بڑے بڑے مفکر ہیں، اللہ سے بہت ڈرنے والے، سنتوں پر قربان ہونے والے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں۔ اس کے باوجود یزید کے مسئلے میں دو انتہاؤں پر، ایک اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اس کے عیب بیان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بعد والے علماء اہل سنت اور اہل حدیث نے سب کا ادب و احترام سب کا کیا ہے، کسی کے بارے میں نہ اپنے دل و دماغ کو گندا کیا ہے، نہ اپنی زبان کو میلا کیا ہے کسی کے بارے میں، اور ان کی تعریفیں ہی تعریفیں کی ہیں۔ اور خود ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے فوت ہونے کے بعد، حالانکہ وہ یزید کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہیں، میرے ساتھ جنت میں ہی ہوں گے۔ اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس پر طرح باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ابن الجوزی کو بھی پتا تھا نا کہ یہ بڑے نیک بندے ہیں، اس لیے تو کہا کہ انشاءاللہ جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ اس لیے علماء تو سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، جیسے بھی ان کا اختلاف ہے یزید کے بارے میں یا جو اور بھی معاملات اور مسائل میں، جب تک کہ وہ عقیدے اور منہج کا اختلاف نہ ہو، وہ تو سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو بغض پالنے والے ہیں، یہ نوجوان جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے آج زبانیں چلا رہے ہیں، یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، یہ روک لیے جائیں گے علماء کی غیبتیں کرنے کی وجہ سے، علماء کی دشمنیاں کرنے کی وجہ سے، کبار اور بزرگ علماء کی توہین کرنے کی وجہ سے، ان کے خلاف زبان چلانے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت اس دن سے پہلے ہمیں دنیا سے لے جائے جب ہم نے کبھی علماء اہل حدیث یا علماء اہل سنت کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرنا ہو یا اپنے دماغوں کو خراب کرنا ہو یا اپنے دلوں کو میلا کرنا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت پر اور علماء اہل سنت، محدثین، مفسرین اور علماء اہل حدیث کی محبت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی مقدس اور معتبر اور معزز ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ جنت میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ساری مقدس ہستیوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی معاملات جو ہیں وہ آئندہ شیڈول کے مطابق چلتے رہیں گے، انشاءاللہ اعلان کیا جاتا رہے گا۔ اللہ رب العزت اس عمل کو ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔